میرے خیال ہے جو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، بطور ایک سیاسی پارٹی کے چیئرمین جوانان پاکستان کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ ہم نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے انصار مدینہ کا کردار ادا کیا، ان کو یہاں ٹھہرایا، اور خود اب تو افغانستان میں کہا جا رہا ہے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، سیکیورٹی انوائرمنٹ اور معاشی تعمیر و ترقی وہاں بہتر ہے، ڈالر کا ریٹ پاکستان سے کم ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے وہ اگر اپنے اپنے ملک میں واپس جانا چاہیں۔ ہاں، امریکہ کے علاوہ اور کون ہے؟ امریکہ خود موجود ہے۔ امریکہ دیکھ لیں آپ، افغانستان میں یہ جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے $8 بلین کا، یہ امریکہ نے کیا ہے، اور اس میں علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ چین کو براہ راست کچھ کہہ نہیں سکتا، اس وجہ سے وہ چین کے جو معاشی راستے ہیں اور جو ان کے اسٹریٹجک راستے ہیں ان کو روکنا چاہتا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اب ایک بڑی ایگریسو پالیسی لے کے آئے ہیں، اصل میں یہ ان کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ان کے پاس سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائے گا۔ بغیر ڈاکومنٹیشن کے اس کو نہیں رہنے دیا جاتا۔ کیا امریکہ سے لوگوں کو انخلا نہیں کر دیا جاتا، یا دیگر عرب ممالک سے نہیں کیا جاتا؟ تو پھر یہ پاکستان پہ ہی اعتراضات کیوں؟ میرے خیال میں صوبائی معاملات کے اوپر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ اصل میں یہ سیاسی نظام ہی بڑا گندا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک قومی پالیسی نہیں ہے۔ چین کے اندر اگر آپ ترقی کا راہ دیکھیں تو وہاں ایک ہی سیاسی پارٹی ہے اور وہ سب کام کرتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت گورنر ہاؤس پشاور میں موجود ہوں۔ سی پیک کے متعلق ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر ہاؤس پشاور کے اندر یہ ایک بہت ہی مثبت تقریب ہے، اور اس میں یقیناً گورنر صاحب نے خود ذاتی دلچسپی لی، جس کے اوپر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ یہ چائنا ونڈو سینٹر ہے، اس کے تحت ہوا۔ امجد عزیز ملک صاحب اس کے روح رواں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کاوش ہے، اور عوام کے اندر خیبر پختونخوا جیسی جگہ پہ جہاں لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے مشکل حالات ہیں، نامصائب ہیں، دہشت گردی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہوتا ہے، ملک کے اندر بہت بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں، ان کے اندر اکا دکا وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نا امیدی اختیار کر لیں۔ تو جو آج کا سیمینار ہے، اس کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور بڑی جامع میرے خیال میں، اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے، دہشت گردی کے کلا کما کے حوالے سے، اور چین کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں بہتر جو سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ چائنا کے اندر کیسے جائیں، اس کے حوالے سے میری تجویز ہے کہ جیسے جب مختلف ممالک کے اندر کام ہوا، پاکستان میں کیونکہ ظاہر ہے چینی زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں، تو زبان کا ایک بہت بڑا چین کے اندر ایک ایشو ہے، تو پھر ہمارا حلال حرام کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں میرے خیال میں یہاں ایک فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کرنا چاہیے، جس میں عام آدمی جو ہے، کاروباری شخصیت جو ہے وہ جائے اور چین کی مختلف کمپنیوں کے ساتھ جو ہے ان کے روابط ہوں، تاکہ ان کو آسانی سے، جس طرح سے یہ ون ونڈو ہے اس طرح سے ایک ونڈو یہاں بن جائے، تو خیبر پختونخوا کے کیونکہ کاروباری لوگ ہیں، ہمارے پشتون برادری جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ اچھے کاروبار دنیا میں کرتے ہیں اور بڑے عزت والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہاں مواقع فراہم کیے جائیں، اور میرا خیال ہے اس قسم کا اگر کوئی سینٹر یہاں قائم کر دیا جائے تو اس سے جو ہے بہت ملکی تعمیر و ترقی اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کے تعلقات کی بات کی آپ نے، دیکھیں سیکیورٹی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ممالک جو چین کی ترقی اور پاکستان کی دوستی چین کے ساتھ اس سے خائف ہیں، اور جب سے پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست بنا تب سے اس کو براہ راست جو ہے وہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پاکستان کو دہشت گردوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اوپر کارروائی چل رہی ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز روزانہ شہادتیں دیتی ہیں اور دہشت گردوں کو جہنم بھی واصل کرتی ہیں، ہمیں ان کی قربانیوں کو جو ہے رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہیے، اور ہمیں سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن میں فرق کرتے ہوئے ہمیں مغرب کے وہ لوگ جو پاکستان اور چین دونوں کی دوستی کے اور تعمیر و ترقی کے مخالف ہیں ان کا محاسبہ کرنا پڑے گا، اور اپنی پالیسی
का अशर नौ जायज़ा लेना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा दोस्त मगरिब है या मशरिक़। आप क्या समझते हैं, चीन ने तो अफ़गानिस्तान में भी मंसूबे शुरू किए, पाकिस्तान से भी उसके साथ लिंक है, क्या समझते हैं ये दरमियान में कौन है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है और हालात ख़राब कर रही है सी पैक के खुसूसन सी पैक मंसूबे? अमेरिका के अलावा और कौन है? अमेरिका ख़ुद मौजूद है। अमेरिका देख लें आप, अफ़गानिस्तान में ये जो असला छोड़ के गया है $8 बिलियन का, ये अमेरिका ने किया है और इसमें अलावा कौन हो सकता है? क्योंकि अमेरिका चीन को बराह रास्त कुछ कह नहीं सकता, इस वजह से वो चीन के जो मुआशी रास्ते हैं और जो उनके स्ट्रेटेजिक रास्ते हैं उनको रोकना चाहता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अब एक बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी लेके आए हैं, असल में ये उनकी कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनके पास सुपर पावर का स्टेटस जो है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह पाएगा। बतौर सियासी पार्टी के चेयरमैन आप क्या समझते हैं ये जो अफ़गान मुहाजिरीन का मामला चल रहा है, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत आपस में इस पर उलझ पड़ी है, क्या समझते हैं कि दोनों हुकूमतों को क्या करना चाहिए कि ये जो मुहाजिरीन का मसला है ये हल हो जाए? असल में ये सियासी निज़ाम ही बड़ा गंदा है और इसके नतीजे के अंदर आप देख लें कि कोई एक कौमी पॉलिसी नहीं है। चीन के अंदर अगर आप तरक्की का राह देखें तो वहाँ एक ही सियासी पार्टी है और वो सब काम करती है, तामीर व तरक्की। और देख लें चीन की तरक्की कहाँ खड़ी है, और हमारे यहाँ जो हम एक वक्त में तरक्की वज़ीर थे और 1991 तक हमारी 6% से ज़्यादा ग्रोथ रेट था, तो आज क्यों कम हो गया? मेरे ख़्याल है जो अफ़गान मुहाजिरीन का मामला है, बतौर एक सियासी पार्टी के चेयरमैन जवानान पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो हमने उनकी बड़ी खिदमत की है, हमने अंसार मदीना का किरदार अदा किया, उनको यहाँ ठहराया। और ख़ुद अब तो अफ़गानिस्तान में कहा जा रहा है कि हालात बेहतर हो गए हैं, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट और मुआशी तामीर और तरक्की वहाँ बेहतर है, डॉलर का रेट पाकिस्तान से कम है, तो कोई मज़ायका नहीं है वो अगर अपने अपने मुल्क में वापस जाना चाहें। हाँ, जो यहाँ मुकीम हैं या जिनको शनाख्ती कार्ड दे दिया गया है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो लोग शनाख्ती कार्ड के बग़ैर हैं, मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन के उसको नहीं रहने दिया जाता। क्या अमेरिका से लोगों को इनखला नहीं कर दिया जाता या दीगर अरब ममालिक से नहीं किया जाता? तो फिर ये पाकिस्तान पे ही एतराज़ात क्यों? मेरे ख़्याल में सूबाई मामलात के ऊपर जो है वो समझना चाहिए।